تو ایسے جانور اور پرندے بھی انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا نا، وہ نالی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ایک کیڑا آتا تھا اوپر کو اور اسے نیچے کر دیا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد میں ایک گناہگار انسان تھا نا اور ایک بے گناہ تھا، تو بے گناہ کو پھانسی لگ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار عالم، یہ تیری عدالت سے ہی اوپر سے جو فیصلے اترتے ہیں وہی ہوتے ہیں، تیرے فیصلے کے بغیر زمین پر کوئی فیصلہ تو ہو نہیں سکتا، تو پھانسی لگنا چاہیے تھی کسی کو اور لگ گئی ایک بے گناہ انسان کو، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جس کو تم بے گناہ سمجھ رہے ہو حقیقت میں بے گناہ ہے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ بندہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا نالی کے کنارے، اور اندر سے نالی کے اندر سے پانی کے اندر سے ایک کیڑا آتا تھا اوپر کو، وہ آتا نا بجر بجر کرتا ہوا کیڑا، وہ کیڑا آتا تھا اوپر کو۔ تو یہ کیا کر رہا تھا، یہ ڈنڈی سے ایک ڈنڈی وغیرہ سے اس کو بار بار ڈھکیل دیتا تھا نالی میں، پھر وہ بیچارہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اس نے یوں کر کے ڈنڈی سے نیچے کر دیا، پھر اوپر چڑھا، اس نے تیلی سے پھر نیچے پھینک دیا۔ تو یہ جب تک وہ کیڑا مر نہیں گیا اس وقت تک اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس نے اس کی جان لے لی۔ میری نظر میں ساری مخلوق برابر ہے، قتل کے بدلے قتل، اس نے میرے اس جانور پرندے کو، میری مخلوق کو قتل کیا، اس وجہ سے اس کا قتل ہوا ہے۔ بھائی اللہ کی نظر میں انسان اور جانور تو وہ پیدا کرنے میں اس کے جیسے ہم مخلوق ویسے جانور مخلوق تو سبھی ہے نا، یہ بات الگ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیدا کیا ہے ایسے ہی جانور کو پیدا کیا ہے۔ تو جانوروں کی بھی حقوق ہے نا، ابھی گرمیاں چل رہی ہیں، چھتوں کے اوپر پانی رکھو تاکہ وہ چڑیاں آ کر پئیں، تو وہ ان کا کلیجہ آپ ٹھنڈا کرو، وہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں گی۔ رابعہ بصری کو دیکھو نا، کتے کو پانی پلایا، اللہ کو ادا پسند آئی، اللہ نے ولیہ بنا دیا۔ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور یہ پیغام آپ نے آخری وقت میں دیا تھا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، غلاموں، ماتحتوں، نوکروں، بیویوں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں بندھی ہوئی بکری کو تو روٹی کھلا رہے ہیں، چارہ کھلا رہے ہیں، دروازے پہ آئے ہوئے کتے کو اینٹیں مار کر بھگا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بات الگ ہے کہ وہ پاک ہے ناپاک، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ ناپاک ہے، اس کا رویہ بھی آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ظلم و ستم کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مارے پیٹیں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو پلائیں، اس کو پلانا اگر آپ کے دروازے پہ آیا ہوا وہ ہے تو اس کو کھلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب آپ ایسا کرنے لگو گے نا تو یہ پھر اس بندے کے لیے خود دعائے خیر کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عالم دین ہوتا ہے نا، جو عالم دین، اور صحیح معنوں میں عالم دین، یہ نہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے، یہ ایسے زیادہ تر چل رہے نا پیٹ والے، بس آپ نے نذرانہ دے دیا جو چاہو ان سے بلوا لو، یہ ایسے مولوی نہیں، وہ علماء جو واقعی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم دین جو جن کے لیے چونٹیاں سوراخوں کے اندر، مچھلیاں دریا کے اندر، فرشتے آسمانوں کے اوپر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، جو باعمل عالم ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کچھ ایسے علماء پیدا ہوں گے جو تھوڑی سی دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور میری امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے لوگوں سے بچ کر جو واقعی دیندار علماء ہیں، جو عمل والے علماء ہیں، جو خود بھی عمل کرتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کے لیے چونٹیاں سوراخوں کے اندر اور مچھلیاں دریا کے اندر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا یہ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ ہم چونٹیوں کو مسل لیں، کتوں کو مار کے بھگا رہے ہیں، جانوروں کے ساتھ کیسے بے دردی سے پیش آ رہے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ قربانی کا جانور بھی ذبح کریں نا تو تیز چھری سے ذبح کریں۔ اگر آپ نے کھٹل چھری سے ذبح کیا تو آپ پھر اللہ کی نظر میں مجرم ہوں گے، آپ گناہگار ہوں گے۔
تو اسلام ہے نا، اسلام ہے ہی سلامتی والا، ہمارا تعلق ہی اسلام سے ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ امن، امن و امان اور سلامتی، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔